اسٹڈی بتاتا ہوں. دو ٹیچر ہیں آپ کے سامنے, ابھی ان کی پکچر بھی آتی ہے. ایک کا نام ہے کاشف شہباز, ایک کا نام ہے محمد عاطف. اچھا, دونوں ڈفرینٹ جگہ پہ پڑھاتے ہیں اور دونوں لیٹ سپوز اسلامیات کے ٹیچر ہیں. اچھا, جو یہ کاشف صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو ایس ایل او کے مطابق پڑھانا شروع کیا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی لیکچر پریپیئر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ آلویز کیپ اینڈ ان مائنڈ, تو یہ کیپ ان اینڈ یعنی اینڈ کو مائنڈ میں رکھ کے چلتے ہیں. مثلا انہوں نے ایک دن لیکچر شروع کیا, اس لیکچر کا اینڈ انہوں نے سوچا کہ بچوں کو وضو کے 4 فرائض آ جانے چاہیے. یعنی اینڈ پہ 40 منٹ کے بعد میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ بچوں کو وضو کے 4 فرائض آ جائیں. اب انہوں نے اس کے لیے ایکٹیویٹی سوچی. کتاب میں تو اس کی ریڈنگ ہی تھی, جو کتاب ان کے پاس تھی اس میں دیکھا کہ یہ ریڈنگ لکھی ہوئی ہے, اس میں بچہ ایک فرض کر رہا ہے, ساتھ پکچر ہے, دوسرا فرض. ان کو کوئی سجھائی نہ دیا تو انہوں نے بچوں سے اس کی ریڈنگ ہی کروا دی. ایک بچے سے ایک فرض, دوسرے سے دوسرا, تیسرے سے تیسرا, چوتھے سے چوتھا. ایسا کرتے کرتے ان کا پورا پیریڈ گزر گیا. اینڈ پہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ وضو کے 4 فرائض 30 میں سے صرف 7 بچوں کو آتے تھے, باقی 23 بچوں کو نہیں آتے تھے. اب آپ مشورہ دیں ان کو, کاشف صاحب کو, کہ اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے محمد عاطف صاحب نے, انہوں نے بھی سیم وضو کے 4 فرائض پڑھانے تھے. انہوں نے وضو کے 4 فرائض پڑھانے کے لیے سوچا کہ صرف ریڈنگ کافی نہیں ہے. ان کے جو کتاب جس اسکول میں یہ پڑھاتے تھے وہاں اس کتاب کے ساتھ کوئی لیسن پلان تھے. انہوں نے لیسن پلان سے کوئی ایکٹیویٹی پڑھی. ایکٹیویٹی یہ تھی کہ بچوں کو سنک پہ لے جائیں, ان کو یو شیپ میں کھڑا کریں, پہلا فرض آپ خود پرفارم کریں, پھر بچوں سے پوچھیں آپ کو فرض آتا ہے کہ نہیں آتا. ان میں سے جو بچہ ہینڈ ریز کرے اس کو فرض آتا ہو تو اس کو کہیں چلے بھئی اب آپ کر کے دکھائیں. پھر اسی طرح دوسرا خود پرفارم کریں, پھر بچوں سے پوچھیں, پھر بچہ کر کے دکھائے. اس طرح انہوں نے کیا اور اگلے دن جو ہے نا وہ چاروں کے چاروں فرض سنک کے اوپر ہی بچوں سے پورے کروائے انسٹیڈ آف بک ریڈنگ. اچھا, اب انہوں نے جب دیکھا ایٹ دا اینڈ, چونکہ ظاہر ہے ہم اسیسمنٹ لیتے ہیں نا 2-3 منٹ کی, اور یہ انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے لیسن پلان کا, کہ آپ اینڈ پہ ضرور دیکھیں کہ بچوں کو میرا یہ جو آج کا آبجیکٹیو ہے وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا. انہوں نے جب انالیسس کیا تو دیکھا کہ آلموسٹ 25-26 بچوں کو یہ چیزیں آتی تھیں. 2-4 پھر ظاہر ایسے ہوتے ہیں جو بچے توجہ نہیں دے رہے ہوتے, ان کو ہم نے اگلے دن کے لیے کیٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ انہوں نے اپنا کام کسی حد تک کمپلیٹ کیا. اب یہ بتائیں مجھے کہ محمد عاطف صاحب اور کاشف صاحب کو اب اس اگلے دن اگلا سبق پڑھانا چاہیے ان کو, اور ان کو کیا اگلے دن اگلا سبق پڑھانا چاہیے یا سیم پڑھانا چاہیے؟ مطلب ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کو سیم پڑھانا چاہیے, اگلا پڑھانا چاہیے, اور ان کو سیم پڑھانا چاہیے, اگلا پڑھانا چاہیے. نہیں, اچھا 7 بچوں کو ان کے آیا تھا اور ان کے تقریباً جو ہے نا وہ 25 بچوں کو آ گیا. تو اب بتائیں کہ کس کو اگلے سبق پہ چلے جانا چاہیے؟ عاطف صاحب کو. کاشف جی دونوں کو نہیں جانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ آپ ری کیپ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. وہ تو ری کیپ ہے نا کہ پچھلے لیسن کا, اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے لیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگلا سبق پورا جو ہے وہ ان کو اگلے سبق پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کاشف صاحب کو؟ کیونکہ صرف 7 بچوں کو آیا ہے, نہیں جانا چاہیے. اچھا, اگر یہ نہیں جانا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ پھر اس کا کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ایس ایل او وہ جو وضو کے 4 فرائض پرفارم کرنے کی وہ کتاب کی ریڈنگ سے اگر نہیں آیا, پہلے دن تو انہوں نے کتاب کی ریڈنگ کروائی ہے, اگر نہیں آیا تو ان کو اب سوچنا چاہیے کہ کون سا اور طریقہ کار ہو سکتا ہے. جیسے کہ انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا, ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا. لیکن رزلٹ اچھا آ گیا نا,
کہ ایکٹیویٹی کے تھرو ان کا رزلٹ اچھا آ گیا، ان کا نہیں اچھا آیا. تو اب اصل میں یہ دونوں اگر ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے نا، کہ اگر یہ دوسرے سبق پہ چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں جاتے اسی کو دوبارہ پڑھاتے ہیں، تو ہم کہیں گے دونوں SLO بیسڈ ٹیچنگ کروا رہے ہیں. ہاں دونوں SLO بیسڈ ٹیچنگ کروا رہے ہیں. ہاں اگر یہ کاشف صاحب اگلے دن اگلے سبق پہ چلے جاتے، حالانکہ صرف 7 بچوں کو آتا تھا، تو پھر ہم کہتے یہ SLO بیسڈ ٹیچنگ نہیں کروا رہے، یہ صرف کتاب پڑھا رہے ہیں. کتاب پڑھانا اور SLO بیسڈ ٹیچنگ کروانا دو الگ چیزیں. میں بات سمجھا پایا ہوں؟ دونوں کی مثال سے اگر یہ اگلے دن نیکسٹ سبق پہ چلے جاتے ہیں تو صرف یہ کتاب ہی پڑھاتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کاشف بننا ہے یا عاطف بننا ہے. کیونکہ کاشف صاحب اگر سیم ایک دن میں ایک چیز پڑھاتے ہیں، اگلے دن دوسری پہ چلے جاتے ہیں، اور جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے بچوں کو یہ نہیں آئی، تو یہ بک پڑھا رہے ہیں، بک ریڈنگ ہو رہی ہے صرف. اور یہ والا یہ SLO بیس ٹیچنگ کروا رہے ہیں. اب آپ نے ایز اے ٹیچر SLO بیس ٹیچنگ کروانی ہے یا بک ریڈنگ کروانی ہے، یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے.